بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال البحث الثانی فی موضوع المنطق۔ موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ التی تلحقہ لما هو ای لذاتہ او لما یساویہ او لجزئہ۔ فموضوع المنطق المعلومات التصوریہ والتصدیقیہ، لأن المنطقی یبحث عنها من حیث انها توصل الى مجهول تصوری او تصدیقی، ومن حیث انها یتوقف علیها الموصل الى التصور ككونها کلیۃً او جزئیۃً او ذاتیۃً او عرضیۃً وجنساً او فصلاً وعرضاً او خاصہ، ومن حيث أنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق إما توقفا قريبا ككونها قضية وعكس قضية ونقيض قضية، وإما توقفا بعيدا ككونها موضوعات ومحمولات۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی کتبی تصورات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے قال البحث الثانی فی موضوع المنطق سے۔ قال مصنف نے فرمایا، ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا کہ البحث الثانی فی موضوع المنطق، دوسری بحث منطق کے موضوع میں ہے۔ اس عبارت کا رابطہ ما سبق سے کیا ہے؟ تو آپ نے اس کتاب یعنی رسالہ شمسیہ کے پہلے کالے میں ماتن علیہ رحمہ کا یہ جملہ سماعت فرمایا کہ اما المقدمہ ففیہا بحثان، الاول فی ماہیت المنطق و بیان الحاجت، کہ مقدمہ کے اندر دو بحث ہیں۔ پہلی بحث تو منطق کی تعریف اور بیان حاجت میں ہے، والبحث الثانی یہاں عبارت آ رہی، اور دوسری بحث منطق کے موضوع میں۔ اس طریقے سے دونوں بحثوں کے اندر میں تین چیزوں کا ذکر ہو گیا۔ پہلی دو چیزوں کا ذکر پہلی بحث میں ہوا، پہلی بحث میں منطق کی تعریف اور بیان حاجت الی المنطق کا ذکر ہوا، اور اس دوسری بحث میں منطق کے موضوع کا بیان ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں بحث کے اندر امور ثلاثہ یعنی تعریف، موضوع اور بیان حاجت کا ذکر ہو گیا۔ یہ تو تھا رابطہ۔ البحث الثانی فی موضوع المنطق، دوسری بحث منطق کے موضوع میں ہے۔ موضوع کل علم، اب اس عبارت سے مصنف علیہ رحمہ موضوع کی تعریف کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہوگا کہ دوسری بحث منطق کے موضوع میں ہے تو تعریف ہی کرنی تھی، تو موضوع منطق کی جاتی تھی، موضوع منطق کو بیان کیا جاتا، مگر موضوع کل علم سے موضوع منطق کی تعریف نہیں ہے بلکہ مطلق موضوع علم کی تعریف ہے۔ تو اس عبارت سے مطلق موضوع علم کی تعریف کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شرح میں آپ جانیں گے کہ یہ عام ہے اور موضوع منطق خاص ہے، اور خاص کا علم عام کے علم کے بعد ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف علیہ رحمہ پہلے مطلق موضوع علم کی تعریف کر رہے ہیں اپنی اس عبارت سے۔ موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ التی تلحقہ لما هو۔ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوا کرتی ہے جس چیز کے ان عوارض سے، ان لواحق سے، ان حالات سے بحث کی جائے جو اس امر کو، جو اس چیز کو لاحق ہو۔
پھر سے سماعت فرمائیں۔ موضوع کل علم، کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ آپ کہیں گے ذاتیہ کہاں سے لایا؟ تو ہم کہیں گے عوارض ہی الذاتیہ، عوارض ذاتیہ ہی کی تفسیر التی تلحقہ لما ہوا سے آخر تک عوارض ذاتیہ ہی کی تفسیر ہے، مگر یہاں حد کو رکھ دیا گیا ہے محدود کی جگہ۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہو۔ ان عوارض ہی، جس علم کے ان عوارض سے بحث ہو جو اس کو لاحق ہو۔ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے ان عوارض سے بحث کی جائے جو شے کو لاحق ہو، لما ہوا اس امر کی وجہ سے جو وہی شے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شے کو لاحق ہو لذات ہی براہ راست، اور لما یساوی، یا شے کو لاحق ہو امر مساوی کی وجہ سے۔ شرح میں یہ گفتگو آئے گی، اس لیے یہاں میں لپیٹ دیتا ہوں۔ اور لجزء ہی، یا شے کو لاحق ہو اس کے جز کے واسطے سے۔ فموضوع المنطق، تو منطق کا موضوع جب آپ نے مطلق علم، مطلق موضوع کی تعریف آپ نے جان لیا، تو اب منطق کے موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منطق میں معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے اعراض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے۔ لأن المنطقی، دلیل دے رہے ہیں کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہونا، منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے۔ یہ بات اس دلیل سے ثابت ہے کہ منطقی معلومات سے بحث کرتا ہے، یعنی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ سے۔ منطقی، یہ بات ثابت ہے اس دلیل سے کہ منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ سے بحث کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ یہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کسی مجہول تصوری یا تصدیقی تک پہنچاتے ہیں، اور اس حیثیت سے معلومات سے بحث کرتا ہے کہ ان پر موصل الی التصور، ان معلومات پر موصل الی التصور موقوف ہے، جیسے ان معلومات کا کلی ہونا یا جزئی ہونا، اور ذاتی ہونا یا عرضی ہونا، جنس ہونا یا فصل ہونا، اور عرض ہونا اور خاصہ ہونا۔ ذاتی، جو شے کی ذات میں داخل ہو، شے کی حقیقت سے خارج نہ ہو، بلفظ دیگر شے کا جز ہو۔ عرضی، وہ جو شے سے خارج ہو، ذات شے میں داخل نہ ہو، یا شے کا جز نہ ہو بلکہ خارج ہو۔ اور جنس، وہ کلی ہوتی جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ اور فصل، وہ کلی ہوتی ہے جو ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جائے۔ عرض کی تعریف ہو گئی۔ اور خاصہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اور صرف ایک حقیقت کے افراد پر بولی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ منطقی معلومات سے بحث کرتا ہے اس حیثیت سے کہ ان معلومات پر موصل الی التصور موقوف ہوتا ہے، جیسے معلومات کا کلی ہونا یا جزئی ہونا، ذاتی ہونا یا عرضی ہونا، جنس ہونا یا فصل ہونا، عرض ہونا یا خاصہ ہونا۔ ومن حیث، اور معلومات سے اس اعتبار سے بحث کرتا ہے کہ ان پر موصل الی التصدیق موقوف ہے۔ من حیث انہ یتوقف علیہ الموصل الی التصدیق، اور اس حیثیت سے کہ ان پر موصل الی التصدیق موقوف ہے،
اب موقوف ہونا یا تو توقف قریب کے طور پر ہو، جیسے جیسے معلومات کا قضیہ ہونا اور عکس قضیہ ہونا اور نقیض قضیہ ہونا، یا توقف بعید کے طور پر جیسے ان کا موضوع ہونا، محمول ہونا۔ شرح میں ان تمام باتوں پر گفتگو آ رہی ہے، اس لیے شرح کو سماعت فرمائیں۔ اقول قد سمعت ان العلم لا يتميز عند العقل الا بعد العلم بموضوعه۔ اس جملے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مصنف نے یہ کہا کہ دوسری بحث موضوع منطق میں ہے، تو سوال یہ ہے کہ موضوع منطق کو جاننا شارع فی العلم کے لیے کیوں کر ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ ماسبق میں سن چکے ہیں کہ ایک علم عقل کے نزدیک ممتاز نہیں ہوتا ہے، مگر موضوع علم کے بعد، یعنی ایک علم دوسرے علم سے عقل کے نزدیک جو ممتاز ہوتا ہے، موضوع علم کے جان لینے کے بعد ہی ممتاز ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ معلوم ہے کہ اس علم کا یہ موضوع ہے اور اس علم کا وہ موضوع ہے، تو اسی سے ایک علم دوسرے علم سے ممتاز ہو جائے گا، کہتے ہیں۔ تو چونکہ تمایز علم تمایز موضوع سے ہے، تمایز علوم تمایز موضوعات کے اعتبار سے ہے، اس لیے شارع فی العلم کے لیے موضوع علم کا علم بھی ضروری ہے، تاکہ اس کے نزدیک علم مطلوب دیگر علوم سے ممتاز ہو جائے۔ اقول شارع کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ ماسبق میں سماعت فرما چکے ہیں کہ علم عقل کے نزدیک ممتاز نہیں ہوتا ہے، مگر موضوع علم کے جان لینے کے بعد۔ ولما کان موضوع المنطق اخص، اس عبارت سے بھی ایک سوال کا جواب۔ علم عقل کے نزدیک ممتاز ہوتا ہے موضوع علم کے جان لینے کے بعد، تو چونکہ یہ منطق کی کتاب ہے تو یہاں پر موضوع منطق کا جان لینا کافی ہے، اس لیے شارع کو البحث الثانی فی موضوع المنطق کے بعد یوں کہنا چاہیے کہ علم منطق کا موضوع فلاں چیز ہے، یوں کہنا چاہیے، یا یوں کہنا چاہیے کہ علم منطق کا موضوع وہ ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے منطق میں بحث ہو، مگر انہوں نے موضوع منطق کی تعریف کرنے کے بجائے مطلق موضوع کی انہوں نے تعریف کی، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہیں ولما کان موضوع المنطق، اس عبارت سے کہ جب منطق کا موضوع اخص ہے مطلق موضوع سے، یعنی موضوع منطق اخص ہے اور مطلق موضوع عام ہے، اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ علم بالخاص علم بالعام کے بعد ہوتا ہے، اسی لیے سوال کا جواب وجب اولاً، اسی وجہ سے واجب ہوا اولاً، کیا واجب ہوا؟ تعریف ہے مطلق موضوع علم، مطلق موضوع علم کی تعریف واجب ہوئی، تاکہ علم منطق کی موضوع کی معرفت حاصل ہو۔ اسی وجہ سے مصنف نے پہلے مطلق موضوع علم کی تعریف کی، کہتے ہیں ولما کان موضوع المنطق اخص من مطلق الموضوع، اور جب موضوع منطق اخص ہے مطلق موضوع سے اور علم بالخاص علم بالعام کے بعد ہوتا ہے، تو واجب ہو گیا اولاً مطلق موضوع علم کی تعریف، اسی وجہ سے مصنف نے پہلے مطلق موضوع علم کی تعریف کی، یہاں تک کہ علم منطق کے موضوع کی معرفت حاصل ہو جائے۔ فموضوع کل علم ما یبحث فی ذلک العلم عن عوارضہ الذاتیہ،
تو مطلق موضوع علم کی تعریف مصنف نے کی، اسی کو دہراتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے اس علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہو۔ فموضوع کل علم، کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے اس علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ مثال کے طور پہ انسان کا بدن علم طب کا موضوع ہے، بدن انسان علم طب کا موضوع ہے، کیونکہ علم طب میں بدن انسان کے عوارض ذاتیہ، اس کے احوال سے بحث ہوتی ہے صحت و مرض کے اعتبار سے۔ اور جیسے کہ کلمہ کلمہ لعلم النحو، جیسے کہ کلمہ علم نحو کا موضوع ہے، کیونکہ علم نحو میں کلمہ کے احوال سے بحث ہوتی ہے معرب و مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ تو علم میں جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہو وہی اس علم کا موضوع ہے۔ تو علم طب کا موضوع بدن انسان ہے، کیونکہ اس کے عوارض ذاتیہ سے علم طب میں بحث ہوتی ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ ہے، کیونکہ اس کے عوارض ذاتیہ سے بحیثیت اعراب و بنا کے علم نحو میں بحث ہوتی ہے، اس لیے کلمہ علم نحو کا موضوع ہے۔ عوارض الذاتیہ، اب جو تعریف میں آپ نے سنا کہ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوا کرتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہو، یہ عوارض ذاتیہ کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں والعوارض الذاتیہ ہی التی تلحق الشیء لما ہوا ہے۔ عوارض ذاتیہ شے کے وہ ہوتے ہیں جو شے کو لاحق ہوتے ہیں اس امر کی وجہ سے جو وہی ہے، یعنی عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں جو شے کو لذات ہی لاحق ہوں۔ جیسے تعجب عرض ذاتی ہے انسان کے لیے، کیونکہ یہ تعجب انسان کو لذات ہی عارض ہے، یعنی انسان متعجب ہے اس لیے کہ انسان ہے، تو یہ تعجب انسان کو عارض ہے۔ تعجب انسان کی ایک حالت ہے جو انسان کو لذات ہی یہ لاحق ہے۔ تو تعجب انسان کے لیے عرض ذاتی ہے، ایسا عرض ہے جو لذات ہی اسے لاحق ہے۔ کہتے ہیں عوارض ذاتیہ وہ عوارض ہیں جو شے کو لاحق ہو اس امر کی وجہ سے جو وہی ہے، یعنی لذات ہی لاحق ہو۔ جیسے تعجب ذات انسان کو لاحق ہے کا تعجب لاحق لذات الانسان، جیسے کہ تعجب جو ذات انسان کو لاحق ہے۔ او تلحق الشیء لجزئہ، یا شے کو لاحق ہو اس کے جز کی وجہ سے، وہ بھی عرض ذاتی ہے۔ کل حرکت بالارادہ اللہ کا للانسان بواسطۃ انہ حیوان، جیسے حرکت بالارادہ انسان کے لیے عرض ذاتی ہے، کیونکہ حرکت بالارادہ انسان کی ایک حالت ذاتیہ ہے، کیونکہ یہ حرکت بالارادہ انسان کو عارض ہوتی ہے حیوان کے واسطے سے، یعنی انسان متحرک بالارادہ ہے اس لیے کہ حیوان ہے۔ کہتے او تلحق الشیء، یا عرض ذاتی وہ ہے جو شے کو لاحق ہو اس کے جز کی وجہ سے، جیسے کہ حرکت بالارادہ جو انسان کو لاحق ہے اس واسطے سے کہ وہ حیوان ہے۔ او تلحقہ بواسطۃ امر خارج عنہ مساو لہ، اسی طریقے سے عرض ذاتی وہ ہے جو شے کو لاحق ہو ایسے امر خارج کے واسطے سے، ایسے امر کے واسطے سے جو شے سے خارج ہو
مگر شے کے مساوی ہو، جیسے کہ ضحک جو انسان کو عارض ہے تعجب کے واسطے سے، یعنی انسان ضاحک ہے اس لیے کہ متعجب ہے۔ والتفصیل ہاہنا، اور تفصیل یہاں یعنی عوارض میں تفصیل یہ ہے کہ عوارض کل 6 ہیں۔ لأن ما يعرض الشيء إما أن يكون عروضه لذاته أو لجزئه أو لأمر خارج عنه، اس لیے کہ وہ جو شے کو عارض ہو تو یا تو اس کا عروض لذات ہی ہوگا، جیسے تعجب کا عروض انسان کو، یا اس کے جز کی وجہ سے ہوگا، جیسے حرکت بالارادہ کا عروض انسان کو حیوان کے واسطے سے، او لامر خارج عنہ۔ تو عوارض 6 ہیں، اس لیے کہ وہ جو شے کو عارض ہو تو یا تو عروض لذات ہی ہوگا، یا جز کی وجہ سے عروض ہوگا، یا ایسے امر کی وجہ سے عروض ہوگا جو اس سے خارج ہو، ایسے امر کی وجہ سے عارض ہوگی جو اس سے خارج ہو، ایسے امر کی وجہ سے لاحق ہوگی جو اس سے خارج ہو۔ والامر الخارج عن المعروض، امر خارج کے واسطے سے جو عارض ہو تو معروض سے جو چیز خارج ہوگی یا تو معروض کے مساوی ہوگی، نیچے مثالیں آ رہی ہے، یا تو معروض کے مساوی ہوگی، جیسے ضحک انسان کو عارض ہے تعجب کے واسطے سے، اور وہ تعجب کے مساوی ہے یعنی متعجب کے مساوی ہے۔ کہتے والامر الخارج عن المعروض، اور وہ چیز جو معروض سے خارج ہے یا تو اس کے مساوی ہوگی، یا اس سے عام ہوگی، یا اس سے اخص ہوگی، یا اس کے مباین ہوگی۔ فالثلاثۃ الاول، تو پہلے 3 یعنی عارض لذات المعروض، عارض لجزئہ اور عارض للمساوی، پہلے 3 کو اعراض ذاتیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ حالت جو شے کو عارض و لاحق ہو، براہ راست ڈائریکٹ لاحق ہو، اسے عرض ذاتی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جز کے واسطے سے جو عارض ہو اسے بھی عرض ذاتی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خارج مساوی کے واسطے سے لاحق ہو اسے بھی عرض ذاتی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں پہلے 3 کو تسمى اعراضا ذاتیہ، اعراض ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ تو وجہ بیان کر رہے ہیں شارح اپنی اس عبارت سے کہ پہلے 3 کو اعراض ذاتیہ کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ پہلے 3 ذات معروض کی طرف منسوب ہیں، اس لیے پہلے 3 یعنی عارض لذات المعروض، عارض لجزئہ، عارض للمساوی کو اعراض ذاتیہ اس لیے کہا جاتا کہ یہ تینوں ذات معروض کی طرف منسوب ہیں، اسی لیے ان تینوں کو عوارض ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ اما العارض للذات، لیکن وہ حالت جو ذات کو عارض ہے، فظاہر، تو یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ وہ ذات معروض کی طرف منسوب ہے، اس لیے اسے عرضی ذاتی کہا جاتا ہے، عارض ذاتی کہا جاتا ہے۔ اما العارض للجز، فلأن الجز، لیکن وہ جو جز کو عارض ہے یعنی جز کے واسطے سے شے کو عارض ہے اسے بھی عرض ذاتی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأن الجز داخل فی الذات، اس لیے کہ جز ذات میں داخل ہے۔ مثلا حرکت بالارادہ انسان کو عارض ہے حیوان کے واسطے سے، اور حیوان انسان کا جز ہے، اور یہ حیوان انسان کی ذات میں داخل ہے، تو کہتے ہیں لأن الجز داخل فی الذات، اس لیے کہ جز ذات میں داخل ہے۔ والمستند الی ما هو فی الذات، مستند الی الذات، اور وہ جو منسوب ہو ایسی چیز کی طرف جو ذات میں داخل ہے وہ فی الجملہ ذات کی طرف ہی منسوب ہے، اس لیے عارض للجز کو بھی عارض ذاتی کہا جاتا ہے۔
و امل عارض للامر المساوی، امر مساوی کی وجہ سے جو عارض ہو اس کو بھی عارض ذاتی کہا جاتا ہے، اسے بھی عرض ذاتی کہا جاتا ہے۔ فَلِأَنَّ الْمُسَاوِی یکون، اس لیے کہ مساوی ذات معروض کی طرف منسوب ہے، والعارض اور عارض مساوی کی طرف منسوب ہے، اور مستند الی الشیء کی طرف جو مستند ہو وہ اسی شے کی طرف مستند ہوتا ہے، تو عارض للخارج المساوی بھی ذات کی طرف منسوب ہے، اس لیے ان تینوں کو عوارض ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ والثلاثۃ الاخیرہ، اور پچھلے تین عوارض کون؟ وہی العارض لامر خارج، وہ جو اس امر خارج کی وجہ سے عارض ہو جو معروض سے عام ہو، جیسے کل حرکت اللاحقہ، جیسے حرکت جو ابیض کو لاحق ہے، مگر حرکت ابیض کو کیسے لاحق ہے؟ بواسطہ انہو جسم، اس واسطے سے کہ یہ ابیض جسم ہے، وہو عام من الابیض، اور جسم عام ہے ابیض سے، کہ جسم ابیض بھی ہوتا ہے اسود بھی ہوتا ہے، اور جسم عام ہے ابیض وغیرہ سے۔ والعارض للخارج الاخص، اور وہ جو خارج اخص کی وجہ سے عارض ہو، کالضحک العارض للحیوان، جیسے کہ ضحک جو حیوان کو عارض ہے اس واسطے سے کہ وہ انسان ہے، یعنی حیوان ضاحک ہے اس لیے کہ انسان ہے، وہ اخص من الحیوان، اور انسان حیوان سے اخص ہے۔ والعارض بسبب المباین، اور وہ جو شے کو عارض ہو امر مباین کی وجہ سے، جیسے کہ حرارت جو پانی کو عارض ہوتی ہے، حرارت پانی کو عارض ہوتی ہے، تبھی آپ کہتے ہیں الماء حار، پانی گرم ہے، تو حرارت جو پانی کو عارض ہے یہ کس کی وجہ سے؟ آگ کی وجہ سے۔ وہی مباینۃ للماء، اور آگ یہ پانی کے مباین ہے، تو حرارت پانی کو عارض ایک امر مباین کی وجہ سے، اور وہ امر مباین کیا ہے؟ آگ ہے۔ کہتے ہیں تسمى اعراضا غریبۃً، ان تینوں کو پچھلے تینوں کو اعراض غریبہ کہا جاتا ہے، لما فیہ من الغرابت، اس لیے کہ ان تینوں میں غرابت ہے ذات معروض کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ والعلوم لا یبحث فیہا الا عن الاعراض الذاتیہ لموضوعاتہا، اور علوم کے موضوعات کے عوارض ذاتیہ ہی سے بحث ہوتی ہے، اعراض غریبہ سے بحث نہیں ہوتی ہے۔ لہذا قال، اسی وجہ سے مصنف نے کہا، ان عوارضہ التی تلحقہ، اسی وجہ سے مصنف نے عوارض ذاتیہ کی، مصنف نے کہا ان عوارضہ التی، ان عوارض سے جو شے کو لاحق ہوتے ہیں اس امر کی وجہ سے جو وہی ہے، اشارہ الی الاعراض الذاتیہ التی تلحقہ لما ہوا سے اعراض ذاتیہ کی طرف اشارہ ہے، وہ اس طور پر کہ یہاں محدود کی جگہ یعنی عوارض ذاتیہ کی جگہ اس کی تعریف التی تلحقہ لما ہوا او لجزئہ او لخارج مساوی، اس کو رکھ دیا، اس کو رکھا محدود کی جگہ تعریف کو رکھا، تو کہتے ہیں اشارہ ہے التی تلحقہ لما ہوا او لجزئہ او لخارج مساوٍ میں سے اشارہ ہے اعراض ذاتیہ کی طرف، اور یہاں حد کو محدود کی جگہ رکھنا ہے۔ وَإِذَا تُمَهِّدَ هَذَا، جب یہ تمہید ہو چکی، یعنی مطلق موضوع کے مفہوم کو آپ نے جان لیا، فنقول، تو اب ہم کہتے ہیں
اس پر فنقول سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔